اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نذیر احمد سندھو، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ویورز، خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ میں نے بہت پہلے فیس بک پہ پوسٹ لگائی تھی کہ 29 نومبر تک لانگ مارچ کو کسی نہ کسی طرح سے پوسٹ پون کرنا چاہیے، لیکن خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا کیونکہ وہ وعدہ کر چکے تھے کہ وہ اکتوبر کے اینڈ تک لانگ مارچ کا اعلان۔ انہوں نے اپنا وعدہ تو پورا کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ شاید بہت سارے لوگوں نے انہیں انسٹیگیٹ کیا، جن میں شیخ رشید سر فہرست ہے، کہ لانگ مارچ جلد از جلد کیا جائے، لوگ بڑے چاہتے ہیں، لوگ بڑے تیار ہیں، تو وہ بہت ضروری ہے۔ ممکن ہے یہ کسی کا مقصد ہو اور اس مقصد کو حصول کے لیے ضروری ہو۔ 29 مارچ کو میں نے اس لیے کہا تھا، 29 نومبر کو میں نے اس لیے کہا تھا کہ 29 نومبر تک ریٹائرمنٹ ہو جائے گی جنرل باجوہ کی۔ کچھ لوگ کر گزرنے والے ہوتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، اپنی خواہش کے لیے۔ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جنرل باجوہ کا جو رول ہے وہ انتہائی ایک خواہش مند کا رول ہے، تو انہوں نے اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے کچھ لوگوں کو، کچھ طریقہ کار ہے، اور خان صاحب کو ریوزٹ کرنا چاہیے اپنے اس میں میٹر کو۔ لیکن انہوں نے بہرحال کیا، لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، لوگ نکلے، اس کے برے نتائج سامنے ہیں۔ یہاں تک کہ تین صوبوں میں کشمیر کے علاوہ حکومت ہے، لیکن پنجاب میں جہاں حملہ ہوا ہے، ایک آدمی شہید ہوا ہے، 13 علاوہ زخمی ہیں، لیکن پولیس پر FIR درج نہیں کر رہی۔ یہ بہت زیادہ انٹرفیرنس ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ روکنا چاہیے تھا 29 نومبر تک۔ نئے آنے والے بندے ہوتے تو مسئلہ نیا بندہ، اس سے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی تھی، نئے بندے کے ساتھ بہت سارے معاملات طے ہو سکتے تھے، نئے سرے سے چھڑے جا سکتے تھے۔ معاملات ہوتے ہیں، پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اعلان تو کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے صرف انسٹیگیٹ ہو کے اعلان کر دیا یا اپنے وعدے سے اعلان کر دیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ باتیں اتنی بڑی نہیں ہیں۔ وہ بڑے سیاستدان ہیں، بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، پاکستان کی تاریخ میں اتنا انٹیلیجنٹ آدمی نہیں پہلے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کی انٹلیکچول باتیں سمجھ نہیں آتی۔ خان صاحب کو شاید انفارمیشن ہوگی، اور میری بھی رائے یہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ فیصلہ اقتدار میں کے ایوانوں میں ہو چکا ہو کہ جنرل باجوہ کو 2 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی جائے، اور اس کے عوض جنرل باجوہ سے یہ گارنٹی لی جائے کہ الیکشن جو ہے وہ 2024 میں ہوں گے۔ تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے، PDM کا بھی اور جنرل باجوہ کا بھی۔ تو ممکن ہے کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہو، کنڈکٹ کرنے کا ان کا پلان ہے، اور یہ ملی بھگت ہے، اور یہ مل کے ایسا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، ممکن ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا کہ یہ جس کے لیے انتظار کرنا تھا وہ شاید ضروری نہیں رہا، وہ غیر مناسب ہو گیا ہے۔ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ایک رائے ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے دونوں فریقوں کی، یعنی جنرل باجوہ کی اور اس کے جو سپورٹرز ہیں فوج کے اندر، اور PDM کی اور PDM کے سپورٹرز کا فائدہ اسی میں ہے کہ ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو دے دی جائے، اور الیکشن جو ہے وہ آئین کے اندر موجود ایکسٹینشن ہو سکتی ہے 1 سال کے لیے۔ ویسے تو آئین کو فٹ بال بنایا ہوا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، نہ عدالتیں اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں،
لیکن پھر بھی جہاں استعمال ہو وہاں لوگ کر لیتے ہیں. تو یہاں کا آئین کا استعمال ہو سکتا ہے. اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک پیج پر ہے، اپوزیشن نام کی کوئی چیز ایسے ہی ہے، ڈمی ہے، تو وہ کر سکتے ہیں کہ 2024 تک الیکشن کو ملتوی کر سکتے ہیں. اس طرح جنرل باجوہ بھی 2 سال تک مزید آرمی چیف رہ سکتے ہیں. اور انہوں نے جو امینڈمنٹ کروائی تھی کہ آرمی چیف کی ایج جو ہے وہ 64 تک بڑھائی جائے، تو یہ انہوں نے دوسروں کے لیے تو نہیں کروائی تھی نا، اپنے لیے کروائی تھی نا. اب ان کا موقع ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کا فائدہ وہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ 100% ضروری نہیں ہے. یہ کسی خرگوش نے، کسی چڑیا نے، کسی باز نے مجھے خبر نہیں دی. یہ میرا انالیسز ہے، میں ہمیشہ انالیسز ہی دیتا ہوں. یہ میرا انالیسز ہے کہ امکانات ہیں کہ لانگ مارچ، ادروائز لانگ مارچ 29 نومبر تک ملتوی کرنا چاہیے. اور اب خان صاحب نے جو التوا کی بات کی، یہ ایک اچھی بات کی ہے. ابھی ان کو ایک تو اپنا علاج کروانا چاہیے اور ریسٹ کرنی چاہیے. وہ بہت تھک گئے ہیں، اور جو گولیاں لگی ہیں وہ اگر ان کے ساتھ وہ مولک نہیں بنی، لیکن پھر بھی ان کی گولی جہاں لگی ہے ان کی صفائی ہونی چاہیے. اس کے اثرات ہوتے ہیں گولی کے. تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ الیکشن جو ہے فی الحال لانگ مارچ جو ہے فی الحال ملتوی کیا جاتا ہے. اور اسے زیادہ سے زیادہ اس وقت تک دیکھنا چاہیے جب تک آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. ہاں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہنا چاہیے. لوگ باہر آتے رہیں، شور مچا، جب موقع ملے تو وہ پروٹیسٹ کرتے رہیں، موٹیویشن برقرار رہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو لوگ اس وقت ڈو اینڈ ڈائی کا کھیل کھیل رہے ہیں، وہ اگر راستے سے ہٹ جائیں تو بہتری کی بات ہو سکتی ہے، کوئی مثبت راہ نکل سکتی ہے. اس وقت لگتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک معاملات پہنچے ہوئے ہیں. تو اگر 29 نومبر تک جنرل باجوہ ریٹائر ہو جاتے ہیں واقعی، تو پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن سے ہم ریٹرن کی طرف آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اس کو کلوز کرتا ہوں ویڈیو کو، اور ویور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس دیں، ویو کریں. میں آپ کا شکر گزار ہوں گا.